علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ تمام لوگوں کے سامنے ایک بھائی بہن کا واقعہ لے کر آیا ہوں جسے آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ایک قریے میں ایک بھائی اور بہن زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ بہن کے گھر میں بہت فاقہ چل رہا ہوتا ہے کہ کھانا پکانے کے لیے کچھ سودا بھی مہیا نہیں ہے۔ ایک طرف اپنے شوہر کو کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ جب بہن ان حالات سے پریشان ہے تو سوچتی ہے کہ میں اپنے بھائی سے مدد مانگ لوں اور کچھ رقم حاصل کر لوں۔ جب بہن اپنے بھائی کے گھر پہنچتی ہے تو اپنے بھائی کی بیوی اپنے ننند کو دیکھ کر دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب بیچاری یہاں آ گئی ہے، اب ہمارا گھر کا چاول ختم کر ڈالے گی۔ جب بھائی اپنا نوکری ختم کر کے گھر پہنچتا ہے تو بہن کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے، اس سے مصافحہ کرتا ہے، اس سے مل جل کر بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں بھائی کی بیوی اپنے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تھوڑا آپ کمرے پاس آ جائیے، میں آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جب بھائی اپنی بیوی کے ساتھ کمرے کو جاتا ہے تو بیوی عرض کرتی ہے کہ دیکھیے آپ کی بہن جب من چاہے یہاں آ کر ٹھہر جاتی ہے اور اپنا گھر کا سودا ختم کر ڈالتی ہے، اس لیے آپ اس دفعہ اپنے بہن کو کہہ دیجئے کہ وہ فوراً یہاں سے چلے جائے، ورنہ وہ ہمارا گھر کا سودا ختم کر ڈالے گی اور اس کے بچے ہمارے بچوں کا کھلونا اٹھاتے ہیں، کھیلتے ہیں اور توڑ ڈالتے ہیں۔ بھائی بہت بیزار ہوتا ہے کہ میں یہ تمام واقعات کیسے اپنے بہن کو سناؤں۔ جب بہن اپنے بھائی کے کمرے کے پاس سے گزرتی ہے تو یہ سارا واقعہ سن لیتی ہے، مگر وہ کچھ نہیں بولتی بلکہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی دیکھیے اپنے شوہر کا فون آیا ہے کہ اپنے سسر جی کا طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے میں اپنا گھر جا رہی ہوں، اور جو رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی سے گھر آئی تھی اور رقم بھی حاصل نہیں کی بلکہ یوں ہی کہ یوں ہی چلی گئی۔ جب بھائی نے اپنے بہن کے چہرے پر جو حالات دیکھے، جو غم نظر آئے، تو بھائی نے سوچا کہ ہم اپنے بہن کے گھر پہنچے اور اس سے اس کی حالات کی معلوم کرے اور اس کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو دور کرے۔ تو بھائی ایک مرتبہ اپنے نوکری سے واپس اپنا گھر پہنچے بغیر اپنے بہن کے گھر پہنچتا ہے، کچھ سودا لے کر پہنچتا ہے۔ جب بہن اپنے بھائی کو دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے، بھائی سے سلام کرتی ہے اور مصافحہ کرتی ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ بہن میں تیرا بھائی ہوں، تو نے مجھے کیوں نہیں بتائی کہ ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ سودا مہیا نہیں ہے تاکہ اس کے ذریعے کھانا پکا سکوں۔ بہن فرمانے لگتی ہے کہ بھائی مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ میں آپ سے کیسے رقم حاصل کروں۔ تو بھائی اپنے بہن کے گھر کچھ سودا دیتا ہے اور بہن کے ہاتھ میں کچھ رقم دیتا ہے جسے بہن لینے سے منع کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے یہ رقم نہیں چاہیے بلکہ آپ رکھ لیجئے، آپ کو کچھ کام آئے گی۔ تو بھائی ظلم سے دیتا ہے کہ بہن میں تو تیرا بھائی ہوں نا، یہ حاصل کر لے، بس میرا دل مت دکھا۔ تو بہن آخرکار اپنے بھائی سے رقم حاصل کرتی ہے تو بھائی اپنا گھر واپس چلا جاتا ہے اور بہن اس رقم کے ذریعے کچھ سودا حاصل کر کے دکان سے اپنا گھر میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ ہوتی ہے بھائی بہن کا رشتہ۔ بھائی نے اپنا بہن کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ وہ پریشان میں ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بہن یا 3 بیٹیاں ہو، 2 بہن یا 2 بیٹیاں ہو اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اکرام کرے، اس کی قدر کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ واقعہ جو ہے
آج کل کے لوگوں کے لیے ہے کہ آج کل کے لوگ بہن کی قدر نہیں کرتے، اس کا اکرام نہیں کرتے، اس کو عزت نہیں دیتے ہیں، اور جب بہن کو بھائی کی ضرورت ہوتی ہے تو بھائی اس وقت بہن کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھائی اور بہن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی بہن کو بھائی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس وقت بہن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا کرے، اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔